حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کی نماز جنازہ کے لیے نکلے۔ نماز جنازہ کے بعد ہم قبرستان تشریف لے گئے۔ جب قبرستان گئے تو وہاں پر اس انصاری کی قبر انور ابھی تیار نہیں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی آپ کی چاروں اطراف بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم اس طرح خاموش ہو گئے جیسا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، آپ لکڑی کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے، سوچ و بچار میں تھے، قبر کے عذاب میں سوچ رہے تھے، اور پھر آپ نے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھی، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ عمل مبارک تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی میت کی قبر تیار نہ ہوتی تو ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے یا خاموشی سے بیٹھ جاتے، قبر کی فکر کرتے، آخرت کی فکر کرتے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبرستان تشریف لے جاتے، اگر کسی میت کی قبر تیار نہ ہوتی تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی قبر تیار نہ ہوئی ہو تو وہاں پر اگر کوئی عالم ہے، کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ وہاں پر موجود ہے، تو اس کے ارد گرد بیٹھ جانا اور وہ واعظ و نصیحت کرتا رہے تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قبرستان جب جاتے ہیں تو ہم گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے کہ جب ایک طرف قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، ہم اپنے بھائی کو ابھی دفن کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم قبر کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگیں، لیکن ہم اپنی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر بات ہمیں وہاں پر یاد آتی ہے، دو دو تین تین بندے کھڑے ہو کر ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبرستان میں جب ہم جائیں، اگر قبر تیار نہیں ہوئی تو پھر یا تو ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں یا قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، آخرت کے بارے سوچ و بچار کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔